आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा बनाकर लाई हूँ वो है तो बहुत ही आसान और लेकिन इतना पावरफुल है क्योंकि अल्लाह ताला के नाम का अमल है और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मुजर्रब अमल है, लेकिन बहुत ही आसान। बाकी आप लोगों को मैं बता दूंगी कि किस तरह से करना है, क्या वजीफा करना है, इसका क्या मकसद है, वो आप लोगों ने खुद अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं अल्लाह के आपको नाम का जो आज वजीफा लेकर आई हूँ उसके कुछ आपको फवाइद बता दूंगी, कुछ फजाइल बता दूंगी, फिर आपने उस जो उनमें से आपको चाहिए होगा आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें ताकि डेली अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी उन तक पहुंचता रहे और वो आप लोग मेरी कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना कर सकें और मेरे चैनल की ग्रोथ में मेरे साथ ताउन कीजिए। मेरी वीडियो का लिंक जो है वो अपने अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाकर लाती रहूं। तो व्यूअर्स, पहले दुरूद शरीफ के साथ दुआओं का सिलसिला शुरू करते हैं। आप भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह पाक, मैं तुझसे दुनिया जहान के तमाम मुसलमानों के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए दुआ करती हूँ। या पाक परवरदिगार, तो हम तमाम मुसलमानों को परेशानियों से निकाल दे, हमें आजमाइशों से निकाल दे। अल्लाह पाक, तो हमारे गुनाह माफ़ कर दे, तो हम पर अपना ख़ास करम फरमा दे। अल्लाह पाक, तो हमारे ऊपर अपनी रहमत नाजिल फरमा और हम मुसलमानों में से जो मुसलमान मुफलसी का शिकार है तो अल्लाह पाक तो उनको खुला रिज़्क़ अता फरमा दे। जो लोग बे औलाद हैं तो उनको नेक और सालिया औलाद से नवाज दे, ज़िंदगी वाली औलाद से नवाज दे, आमीन। जो लोग रिश्तों के हवाले से, लड़कियां और लड़के परेशान हैं, उनके वालिदैन परेशान हैं, दुआओं की रिक्वेस्ट करते हैं, तो अल्लाह पाक तो उनके अच्छे और बेहतरीन रिश्तों का कोई वसीला बना दे, सबब बना दे, आमीन। और मेरे जितने भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स मुझे दुआओं के लिए अल्लाह पाक कहते हैं तो सबके नाम भी जानता है, तो सबके दिलों की ख्वाहिशात और हाजात को जानता है, तो अल्लाह पाक तो उनकी जायज़ हाजात और जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दे, आमीन। व्यूअर्स, आप लोगों ने अपने लिए खुद दुआ करनी है और दूसरों को भी अपने दुआओं में शामिल करना है। ठीक है, तो आज का जो अल्लाह ताला के नाम का अमल है वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। वो आप लोग देख लीजिए, सुन लीजिए और फिर जो आपको आसान लगे या जो आपका मतलब का हो वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला का नाम अल्लाह, ठीक है, आज मैं इसका वजीफा बनाकर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और वैसे तो अल्लाह ताला के जितने भी नाम हैं, 99 नामों का जिक्र जो अल्लाह ताला के हम लोग सुनते हैं और हम लोग पढ़ते हैं, अपने मकासद को पूरा करने के लिए उनका विर्द करते हैं। हर नाम अपनी अहमियत रखता है, अपनी उसकी हर नाम की अपनी अपनी फजीलतें और उसके फ़वाइद हैं। तो और वो इतने ज़्यादा हैं कि सारे तो बयान नहीं किए जा सकते। जब तक हम खुद अल्लाह ताला के किसी भी एक नाम का विर्द शुरू ना कर दें, हमें खाली पढ़ के सिर्फ हम ये जान सकते हैं कि इस नाम को पढ़ने का ये फ़ायदा है, इस नाम को पढ़ने का ये फ़ायदा है, लेकिन जब हम विर्द करना शुरू करते हैं अल्लाह के किसी भी एक नाम का या अल्लाह के किसी भी कलाम का हम विर्द शुरू करते हैं, फिर हमें उसके असल फ़वाइद का पता चलता है कि उसके कितने फ़ज़ाइल हैं, कितने फ़वाइद हैं जो हम लोग खुद हमारे ऊपर नाजिल होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। हमारे ऊपर उस नाम को पढ़ने से हमारे ऊपर बरकतें, फजीलतें, रहमतें नाजिल होती हैं, तो फिर ही हमें अंदाज़ा होता है। तो अल्लाह का नाम अल्लाह जो है आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, या अल्लाह, ठीक है, या अल्लाह पढ़ लें या फिर आप अल्लाह पढ़ लें। पहले तो मैं आपको इसका आसान सा अमल बता दूं
کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بے شمار آسانیاں پیدا ہو جائیں، بہت ساری رحمتیں نازل ہو جائیں، آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے، بیماریاں دور ہو جائیں، جو کوئی آزمائشی ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ سب کی سب دور ہو جائیں، تو آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے کہ باوضو رہنا ہے. ٹھیک ہے، وضو کی حالت میں رہنا ہے ہر وقت، اور اللہ کے نام کا ورد اپنی زبان پر رکھنا ہے. اٹھتے بیٹھتے، کھاتے، پانی پیتے یا سونے لگیں، تب جس وقت بھی آپ پلکیں جھپکنے لگے ہیں تب، یعنی کہ آپ کے ہر لمحے میں آپ کی زبان پر اللہ 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 اس طرح سے جاری ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی آسان ہے. ایک تو وضو میں رہیں، اس سے بہت ساری آپ کی ایک تو آپ کے چہرے پر نور آئے گا وضو میں رہنے سے، اور وضو میں رہنے سے اور بھی بہت سارے فوائد اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، آپ پاک صاف رہتے ہیں. تو اللہ کا نام ہر وقت اپنی زبان پر رکھیں، بس ایسے آپ بولتے رہیں، پڑھتے رہیں، اللہ 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 اللہ. اس طرح سے کرنے سے جب آپ ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کا ورد رکھیں گے تو آپ کی بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، بہت سارے مقصد آپ کے پورے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور عزت میں بھی اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کا جو فائدہ میں آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، جیسے کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، بیماری دور نہیں ہو پا رہی ہے، مسلسل بیمار ہے، کسی طرح سے بھی علاج کروا کے فائدہ نہیں ہو رہا، پھر بیمار کا بیمار ہی ہے، یا کوئی انسان ہے بڑا ہے اور لا علاج ہو چکی ہے، اس کی بیماری جو ہے اس کو جان نہیں چھوڑ رہی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ لوگ مل کر اللہ کا نام جو ہے یا اللہ اس طرح سے 1.25 دفعہ اس کو پڑھیں، 1.25 دفعہ یا اللہ پڑھیں، اور پانی اپنے پاس رکھ لیں. سارے جو ہے ایک پانی ایک جگہ پر رکھ لیں اپنے پاس، اور ایک نشست میں بیٹھ کے یا اللہ جو ہے 1.25 دفعہ پڑھیں، اور پھر جب مکمل ہو جائے تو اس پانی پر دم کر دیں. پھر وہ پانی جو ہے اس مریض کو پلائیں جو لا علاج ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اللہ کے نام کی برکت سے اس مریض کو شفا حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور جو پہلے میں نے آپ کو بتایا ہر وقت اللہ کا ورد رکھنے سے اس سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، بیماریاں پاس نہیں آتی، انسان چاق و چوبند اور صحت مند رہتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے، رشتوں میں آپس میں دوریاں ہیں، آپس میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا کسی خاص بندے کے دل میں آپ جگہ بنانا چاہتے ہیں، اور دنیا کی نظروں میں آپ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے کچھ لوگ جاب کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ افسران کی نظروں میں ان کی عزت، ان کا جو عزت ہے وہ زیادہ ہو جائے، ان کا مرتبہ بلند ہو جائے، تو اس صورت میں اللہ کے نام کو یا اللہ کو اس طرح سے کر کے آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے ایک دن میں 4444 یعنی 4444 ٹائم ایک دن میں یہ پڑھا جائے گا. اللہ کا نام شاء اللہ شاء اللہ یا اللہ، اس کی جتنی تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے اسی تعداد میں آپ نے اسے پڑھنا ہے. ایک جگہ ایک ٹائم فکس کر لیں، یا جگہ آپ بدل بھی سکتے ہیں، ٹائم بھی آپ بدل سکتے ہیں، لیکن آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو تعداد پوری کرنی ہے، 4444. ٹھیک ہے، مرتبہ آپ نے یا اللہ پڑھنا ہے، ایک دن میں 4444 مرتبہ پڑھا جائے گا. اپنے اس مقصد کو سامنے رکھ کے کہ آپ نے پہلے اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، جب آپ کوئی وظیفہ اس کا شروع کرنے لگیں تو پہلے اس کی دعا کریں، اس کی نیت کریں، پھر اس کے بعد وظیفہ شروع کریں، اور پھر آپ نے اسی طرح سے 40 دن تک لگاتار اس عمل کو کرنا ہے. اور خواتین پوچھیں گی کہ ہم ناغے کے دنوں میں کر سکتے ہیں؟ اگر تو آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے تو آپ ناغے کے دنوں میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا دل نہیں مطمئن ہوتا تو آپ پھر ناغے کے دن نکال کے بعد میں دن پورے کر لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وضو کی حالت میں رہنا ہے تو وضو کی حالت میں ہی پڑھا جائے گا وظیفہ. تو آپ نے 4444 مرتبہ ایک دن میں اس کو پڑھنا ہے. یا اللہ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، رشتوں میں آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے
یا کسی ایک خاص بندے کے لیے آپ نے اس کا نام لے کے آپ نے دعا مانگنی ہے جب آپ اس کا عمل روزانہ پورا کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے آپ نے 40 دن تک اس کو پڑھتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 40 دن سے پہلے ہی آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا، جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے گا۔ لیکن اس چیز کا ذہن میں رکھیں کہ آپ کا یقین کتنا ہے، آپ نے اپنا یقین پختہ رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی دیکھا کریں کہ آپ جھوٹ تو نہیں بولتے، جھوٹی قسمیں تو نہیں کھاتے، یا پھر رزق حلال کھا رہے ہیں، یا پھر رزق آپ کا جو رزق ہے اس میں کوئی حرام کا نوالا تو نہیں آپ کے منہ میں جا رہا۔ یہ ساری چیزیں وظیفے کی کامیابی میں اور ناکامی میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھیں، یا آپ سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا، کیونکہ ان سب چیزوں کو بھی بیچ میں شامل کیا جاتا ہے، انکلوڈ کیا جاتا ہے، تو پھر ہی ہمارے وظیفے جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، توبہ استغفار کی کثرت کریں، وہ میں ہر ویڈیو میں آپ سے کہتی ہوں، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھیں زیادہ سے زیادہ، اور قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری فضیلتیں، برکتیں تو ویسے ہی آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ اللہ کے نام کا۔ ویسے تو اللہ کے نام کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن آج میں نے جو بتائے آپ کو، آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ ویڈیو لانگ ہوتی جا رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے نام کے اور جو فوائد ہیں وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا دوں گی، اور تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں، اور مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔